السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تلی ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی۔ وہی تنگ اور تاریک فلیٹ تھا، گھٹن اور حف زدہ۔ شاہمیر کو لگتا اب گھٹن کچھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ شاہنیل چیزوں کو بہت غور سے دیکھتا اور ان کی طرف لپکتا تو تفکر کی لکیریں شاہمیر کی پیشانی پر گہری ہونے لگتیں۔ کیا میرا بیٹا یہاں پروان چڑھے گا، اس گھٹن زدہ نیم تاریک فلیٹ میں، گندے سندے ننگ دھڑنگ بچوں کے ساتھ، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے جاتے اور واپس آ کر سارا دن فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے، ادھم مچاتے، ماؤں کے بٹووں سے پیسے 5 روپے نکال کر کھٹی میٹھی ٹافیاں کھاتے اور لڑائی ہونے پر ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے، وہی گالیاں جو ان کے باپ ان کی ماؤں کو دیتے۔ یہ گالیاں ان کی زبان پر ہر پل دھری رہتیں۔ وہ اپنے نیلی آنکھوں اور سنہری رنگت والے صحت مند بیٹے کو دیکھتا اور پریشان ہو جاتا۔ اسے بہت جلد ایک بہتر جگہ اور بہترین نوکری کو تلاش کرنا تھا۔ یہاں پر آ کر وہ رک سا جاتا، اس کی نظروں میں وہ آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے بچے آ جاتے۔ انکل، کیا میں اسے پیار کر لوں؟ وہ دلکش اور سمارٹ سی خاتون، اور دروازے سے اندر آتا وہ شخص۔ پاپا آ رہے ہیں ماما۔ وہ سب تمہارے اپنے ہیں شاہمیر۔ یہ کون تھا جو اسے بار بار بابر کرواتا؟ وہ اپنے اندر کی آواز کو دباتے دباتے ہلکان ہو جاتا۔ تمہیں اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کی خاطر لوٹ جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ زور سے جھٹلاتا۔ اچھا، تو پھر پاکستان کیوں آئے؟ اگر آئے ہی تو اس شہر میں کیوں آ بسے؟ اسی امید پر نہ کہ وہ کہیں نہ کہیں تم سے ٹکرا جائیں گے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان خود پر آشکار ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ ہاں، یہ جھوٹ ہے کہ تمہیں ان سب سے نفرت ہے۔ کوئی اس کے اندر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ شاہمیر شردر سا رہ گیا۔ یہ صرف فرار تھا، تمہاری انا اور ہٹ دھرمی تھی۔ مان لو، وہ نفرت اپنی موت آپ مر گئی۔ اب تو صرف تمہاری ہار ہے، شکست ہے۔ جتنی جلد تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ وقت بڑے بڑے سورماؤں کو توڑ دیتا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ دیکھو، تم نے جو چاہا کہ باپ بنو، نہیں، لیکن یہ بچہ تمہاری زندگی میں آ کر سب کچھ بدل گیا۔ تمہاری نفرت، فرار، ہٹ دھرمی، سب ختم۔ اب اس لمحے باپ بن کر سوچ رہے ہو تو ایک بار اپنی ماں کے بارے میں بھی سوچ لو۔ سب سے نفرت کرتے کرتے اس کی محبت کیوں بھول گئے؟ وہ کمزور روایتوں میں جکڑی عورت معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوتیلے بچوں کی ماں بنی تو ان پر اپنا آپ نچھاور کر دیا، اور تم جو اس کی سگی اولاد تھے، اس کی مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا بھی نہ کر سکے، اس کا حوصلہ کیا بنتے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شیو کرتے ہوئے شاہمیر نے اپنا چہرہ غور سے دیکھا۔ اندر کی اکھاڑ پچھاڑ جو آج کل بڑھتی جا رہی تھی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ شکست کھا چکا تھا، مگر اس کو تسلیم کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس نے تولیہ دور اچھالا اور تیار ہو کر نکل گیا تھا۔ شاہنیل کو آیا پہلے اور اپنے ہی گھر لے جا چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دروازے تک جاتا شاہمیر ایک طویل سانس لے کر رک گیا۔ وہ فلیٹ میں موجود اس وجود کو بھول جانا چاہتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا۔ کام پر، اس نے اپنے مخصوص تحمل سے جواب دیا تھا، ایسا تحمل جس کے عقب میں طے شبل تھا۔ مت جاؤ، میں اکیلا، بالکل اکیلا ہو جاتا ہوں۔ شاہمیر نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ وہ جب سے اسپتال سے گھر آیا تھا اسی طرح ضد کر دیتا تھا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا، خواہ مخواہ چیختا چلاتا رہتا۔ ایک جمعدار آتا، اس کی صفائی ستھرائی کر جاتا۔ دیکھو، تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ، میرا ایک کام کر دو۔ شاہمیر جانتا تھا وہ کیا کام کہنے والا ہے۔ ہر روز ہی کہتا اور وہ سنی انسنی کر کے نکل جاتا۔ آج اس نے پلٹ کر دیکھا، بڑی ہوئی شیپ، وحشت ناک آنکھیں، ابری ہوئی ہڈیوں والا خشک چہرہ، یہ طاہر محمود تھا جس کی وجاہت پر لڑکیاں جان دیتی تھیں، جسے اپنے شاطر دماغ پر بڑا زوم تھا، جس نے دھوکہ دیتے ہوئے اپنے معذور دادا کا بھی خیال نہیں کیا۔ کس بے بسی اور بے چارگی کے ساتھ اپنی ٹوٹی ٹانگیں سنبھالے وقت کے انصاف کا شکار ہوا تھا۔ شاہمیر کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے وحشت سی ہوئی۔ اس نے اس شخص کو بڑے بڑے دعوے کرتے سنا تھا۔ آج وقت کی فرہنیوں نے اس کے سب کس بل نکال دیے تھے۔ شاہمیر، میری ایمن سے بات کروا دو، طاہر نے ملتجی لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے بات کرے گی؟ شاہمیر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ وہ بہت نرم دل ہے، فوراً باتوں میں آ جاتی ہے۔ تم جا کر اسے میری حالت کے بارے میں بتاؤ۔ میں ساری زندگی یوں اپاہج بن کر نہیں گزار سکتا۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں
صرف پیسوں کی ضرورت ہے اور ایمن کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تم اسے اچھی طرح سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اب شاید وہ تم سے نفرت کے قابل بھی نہ سمجھے۔ تم ایک بار اسے یہاں لے آؤ، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکے گی۔ خوش فہمی، تمہیں زندہ دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوگا۔ مسٹر طاہر محمود، اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تم گھٹیا انسان، تم خود نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آئے، میرا علاج کروائے۔ تمہاری اس پر نیت تو خراب ہو گئی ہے۔ بھلا ایمن مجھے اس حالت میں دیکھے اور میری مدد نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خود کمینے۔ اس نے نہ جانے کیا اٹھا کر دروازے پر پھینکا۔ شاہمیر دروازہ عبور کر چکا تھا۔ طاہر نے بہت سی چیزیں دروازے کو دے ماری، یہاں تک کہ اس کی دسترس میں کوئی چیز نہ رہی تو مارے بے بسی کے وہ رو پڑا تھا، تکیے پر گر کر سسکنے لگا۔ میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا۔ طارق نے گلاس وال سے دیکھا، وہ لان میں اترنے والے تیسرے اسٹیپ پر خاموش گمسم بیٹھی تھی۔ طارق کو دکھ ہونے لگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ ایمن اپنے منگیتر کو بھول کر طارق کے خیال میں اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ ان کی فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی کہ سب کچھ بکھر سا گیا، اور ایمن کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی گھنٹوں چپ بیٹھی رہتی یا رونے لگتی، راتوں کو ڈر جاتی، طارق کی طرف تو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ طارق کو اس کا رویہ عجیب سا لگتا۔ اس نے اپنی زندگی جہاں گزاری تھی وہاں کی عورت بڑی سخت جان تھی، پرمشقت زندگی، ایسے بہت سے عذاب اپنی جان پر سہ کر لوٹ پوٹ ہوتی، پھر سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہاں عورتوں کے اتنے نخرے کون سہتا تھا؟ خود چاچی کے 4 بیٹے پیدائش کے 5-6 دن بعد ہی فوت ہوتے رہے۔ اس نے چاچے کو کبھی اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھے نہیں دیکھا تھا، اور چاچی کے اندر کیسے ہی گہرے صدمے ہوں، اوپر سے وہ سارا دن پھرکی بنی رہتی۔ اس کے حساب سے تو ایمن کو اب تک نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس بیچارے کے خیال میں ایمن کو صرف بچے کا غم تھا۔ یہ شہر کی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہوتی ہیں۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ چاچے کی طرح سخت مزاج نہ تھا۔ اس کا حساس اور نرم دل ایمن کی اس حالت میں دیکھ کر بھی بے چین ہو جاتا۔ وہ ایمن کے قریب جا بیٹھتا۔ ایمن نے اسے ایک نظر دیکھا اور گردن جھکا لی۔ طارق نے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ اب کب تک اس کا غم مناؤ گی؟ بس کر دو۔ ایمن خاموش ہی رہی۔ ایمن کا جھکا چہرہ کھلے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہا تھا جو اذیت سے لب چبا رہی تھی۔ تجھے لگتا ہے کہ صرف تجھے ہی اس کا دکھ ہے؟ میں نے بھی اس کے حوالے سے بڑے خواب دیکھے تھے، پر وہ ہمارے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ تو جیسے رب کی مرضی، ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہماری عمریں نکل گئی ہیں، اللہ اور دے گا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا طارق۔ آپ جیسے اچھے اور ایک انسان کو دھوکہ دے کر سولی پر چڑھ گئی ہوں۔ نہ زندہ ہوں نہ مردہ، اپنا وجود کیچڑ میں رینگتے کیچوے جیسا لگتا ہے۔ اسے کتنی بار ایک غیر مرد نے چھوا۔ آپ پاس آتے ہو تو ڈر جاتی ہوں، کہیں میرے وجود کی غلاظت آپ کو بھی گندا نہ کر دے۔ میں نے آپ کے ساتھ کیسے کیسے دھوکے کیے ہیں، کہاں کہاں چیٹ کیا، جان لے تو میری شکل دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ایک غیر مرد سے اپنی تنہائی بانٹی، آپ کی کمائی اس پر لٹائی، آپ کے بچے کو قتل کیا، 1 بار نہیں 2 بار۔ آپ بھلے لا علم رہے، میرا ضمیر میرا گلا گھونٹ دے گا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی گود میں گرتے ہاتھوں پر تواتر سے گرتے رہے۔ ایمن میری جان، اب بس بھی کر دے، کب تک روتی رہے گی؟ میں سمندر بھی رو لوں تب بھی میرے دامن پر لگے ندامت کے داغ کبھی نہیں دھلیں گے۔ ہے کیسے چھوٹے دل کی ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، بس ہو گئی، آئندہ دھیان رکھنا، بلکہ میں ایک ڈرائیور بھی رکھوا دوں گا، تجھے گاڑی چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ طارق، ایمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ہے جھلی، طارق نے تو ساری زندگی کسی سے نفرت نہیں کی، پھر تو میری جان ہے۔ طارق نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ وہ جتنا پیار جتاتا ایمن کو اتنی ہی تکلیف ہوتی۔ اچھا اب آ جاؤ، ناشتہ کر لیں، رات بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا۔ چلے میں آتی ہوں، جلدی آنا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ ایمن نے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا لی تھی۔ اس کا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جانتی تھی وہ انتظار کر کے ناشتہ کر ہی لے گا۔ بیگم صاحبہ، حمید کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ کون؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ شاہمیر نام بتاتے ہیں؟ اوہ، وہ ایک طویل سانس لے کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ وہی تو تھا اس کا محسن، اندھیروں سے روشنی میں لانے والا۔
ورنہ وہ تو सब कुछ तबाह कर बैठी थी। भेज दो। वो खुद उठकर लॉन चेयर पर जा बैठी। शाहमीर ने अंदर दाखिल होते हुए उस एक नज़र पूरे घर पर डाली और सोचा, हाँ, ताहिर जैसा हरीस इंसान ठीक ही तो लट्टू हुआ था। हमीद ने इशारे से बताया कि बेगम साहिबा वहाँ बैठी। वो उधर ही चला आया। हेलो, हेलो। एमन ने आहिस्तगी से कहकर बैठने के लिए कहा तो वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिंदा हूँ। न जाने क्यों। उसके लहजे में तलखी ही तलखी थी। जिंदगी है तो जिंदा रहने का जवाब भी मिल जाएगा। अकेली हूँ। तुम्हारा शौहर? आज शाहमीर के अंदाज में बेतकल्लफी और अपनायत थी। अंदर है। आप चाय नाश्ता? कुछ नहीं। दोनों कुछ देर खामोश रहे। थोड़ी देर बाद शाहमीर ने गला खंगार कर साफ किया, वो तुमसे मिलना चाहता है। एमन ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी निगाहों में शोलों की लपक थी। फिर वो फिनकारी, अभी तक जिंदा है? उसकी दोनों टांगे, ये उसकी सजा तो बहुत कम है। एमन के लहजे में कोई लचक नहीं थी। वो बहुत अजियत में। मुझसे ज्यादा? उसने शाहमीर को देखा। डॉक्टर कहते हैं कि एक तो ऑपरेशन के बाद वो चल सकता है। वो चाहता है कि तुम, अगर वो मर भी गया तो उसके कफन के पैसे लेने मेरे पास मत आना। वो झटके से खड़ी हुई। शाहमीर भी खड़ा हो गया। आपका मेरी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान है। एक एहसान और कर दें, आइंदा मेरे सामने उसके हवाले से कभी मत आइएगा। अगर मौका मिला तो इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करूंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। वो हाथ हिलाकर चला गया। एमन फिर से कुर्सी पर गिर गई। एमन कितनी डिस्टर्ब थी ना। मोमो ने छोटी ट्रे उसके करीब टेबल पर रखी जिसमें 2 कप रखे थे। जाहिर है संभलने में कुछ दिन तो लगेंगे, जोजो ने गहरी अफसरदगी से कहा था। उसे खाला बनने की कितनी बेताबी थी। क्या था जो मम्मी कुछ दिन के लिए मुझे उसके पास छोड़ देती। मोमो ने अपना कप उठाया और बेड पर जा बैठी। जोजो ने कुछ तंजी अंदाज में उसे देखा। और तुम क्या करती? उसका गम बांट लेती। वो उसके तंजी अंदाज को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए डिटाई से बोली, गम बांटने के लिए तारिक भाई उसके पास मौजूद है। हाँ, जो सारा दिन घर से बाहर गुजारती हो। मुझे इस जिंदान से 2 दिन की छुट्टी मिली। ये तुम्हें कहाँ गवारा? शाबाश, अब ये घर तुम्हारे लिए जिंदान हो गया। हमेशा से है, मोमो ने लापरवाही से कहा। तुम और एमन बिल्कुल एक सी हो, खुदगर्ज, मतलबी, सिर्फ अपने लिए सोचती हो। जोजो को उसके ख्यालात जानकर हमेशा ही दुख होता था। जहाँ आप हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचें, एक सांस भी अपनी मर्जी से ना ले सकें, इसे क्या कहोगी? दूसरे? दूसरे कौन? इसकी वजाहत करोगी? जोजो ने हाथ में पकड़ा कप ट्रे में बैठा। हमारे लिए हर सर्द व गर्म सहने वाली हमारी माँ, या हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने वाला हमारा भाई, ये तुम्हारे लिए दूसरे हैं। जो घर तुम्हारे लिए एक जिंदान है, मेरे लिए सर पर छाँव है, सर की चादर है, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला किला है। उनसे पूछो जो बेघर दर बदर फिरती हैं। और ये जो तुम शिद्दत बेबहार आज़ादी और अपनी मर्जी का सांस लेना चाहती हो ना, इससे तो मैं वैसे ही अच्छी। जरा बात करो, तुम तकरीर ही करना शुरू कर देती। तुम खुद सोचो, मैं सारा दिन घर में कैसे वक्त गुजारूंगी? मोमो कुछ बेचारगी से गोया हुई। माफ करना मोमो, ये भी तुम्हारी अपनी चॉइस है। ढंग से तालीम हासिल की होती तो आज तुम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती। अब घर के कामों में दिल लगाओ। जोजो ने साफ गोई से कहा। अजीब कठोर और संगदिल बहन हो, उसने चिढ़कर कहा। फिर कप एक तरफ रखा और दराज से मोबाइल निकालकर पुराने एसएमएस पढ़ने लगी। ये जो एमन के घर में रहने की हुड़क उठती है ना, मैं इसे अच्छी तरह समझती हूँ। जोजो को उसके हाथ में मोबाइल देखकर गुस्सा ही आ गया। तो क्या करूं? लैंडलाइन से फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिलता और मोबाइल में बैलेंस एक अरसे से ख़त्म है। उस पर फवाद का फ़ोन कई दिनों से नहीं आया, न जाने कहाँ मसरूफ़ है। उसने बेजार होकर फ़ोन एक तरफ डाल दिया था। मुझे तो लगता है अब आएगा भी नहीं। तुम फजूल ही बोलोगी, मोमो तड़प कर बोली। जोजो सुकून से चाय पीने लगी। मोमो ने कनखियों से उसे देखा, फिर मुल्तजी लहजे में गोया। जोजो, मेरी अच्छी बहन, मेरे मोबाइल में एक कार्ड ही डलवा दो, मैं पैसे दे दूंगी। मुझे लगता है मैं तुम्हारा ये काम कर दूं। जोजो ने उसे हैरत से देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी? जोजो ने उसे हैरत से देखा। जानती हूँ नहीं करोगी, मगर जोजो,
پھر میں فواد سے کیسے کہوں گی کہ وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھجوائے؟ مومو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بے تک کی بات ہے، اگر اسے تم سے شادی کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں بار بار یاد دہانے کی ضرورت نہیں۔ خود کو یوں ازرا مت کرو، اگر اسے تم سے واقعی محبت ہے تو وہ خود تم تک پہنچے گا۔ پہلی بار جوجو کی بات مومو کے دل کو لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔ گرلز لیجیے گرما گرم چکن ٹکا پیزا۔ بابر ہاتھ میں پیزے کا ڈبہ اٹھائے ہوئے وارد ہوا تھا۔ خاص مومو کی پسند؟ بابر بھائی، اب تو ہم چائے بھی پی چکے۔ جوجو نے جتاتے ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ کیوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی محبت کو محسوس نہیں کرتی تھی؟ میں پلیٹس لاتی ہوں۔ مومو نظریں چرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے لیے ایک ویل چیئر ضرور خریدتا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اس دن اپنی تنہائی اور لاچاری کا شکوہ طاہر نے کیا تو اپنے جاگرس کے تسمے باندھتے ہوئے شاہمیر نے ہمدردی سے کہا، اسی لیے بار بار منت کرتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، وہ ضرور میری مدد کرے گی۔ نہ جانے کیسا یقین تھا کہ وہ بار بار شاہمیر سے ایک ہی بات کہتا۔ شاہمیر نے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ ٹھیک کی۔ وہ ہر روز شام کو شاہنیل کو لے کر پارک جاتا تھا۔ میں گیا تھا۔ تم گئے تھے؟ طاہر محمود نے حیرت سے کہا، پھر جوش سے اٹھ بیٹھا۔ اس اٹھنے میں اسے خاصی جدوجہد کرنا پڑی۔ ٹانگوں میں درد کی تیز لہریں اٹھیں، مگر وہ سہ گیا۔ وہ ملی، اس نے کیا کہا؟ تم نے اسے اچھی طرح میرے بارے میں بتایا تھا؟ شاہمیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر نظریں چرا گیا۔ وہ کتنا بھی گناہگار سہی اس وقت قابل رحم تھا۔ وہ مجھے نہیں ملی۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ؟ تم دوبارہ جاؤ گے؟ طاہر نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر دیے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان چھوڑ گئی ہے۔ شاہمیر نے آہستگی اور دھیرے سے جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ دونوں کے لیے بہتر تھا، ایمن اور طاہر دونوں کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ طاہر نے بے یقینی سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ ایسا کر چکی ہے۔ اب تم سوچو کہ تمہیں اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ شاہمیر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اسے ابھی شانیل کو اس کی آیا کے گھر سے لینا تھا، لیکن طاہر کی آوازوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ چلا رہا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے والی تھی۔ اس نے اپنی ہر چیز، روپیہ، گھر، گاڑی، سب کچھ مجھے دینا تھا۔ پھر وہ کیسے چلی گئی؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسے طاہر کے پاس واپس آنا ہے۔ یہ صرف غلط فہمی ہے۔ کتے کمینے، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا۔ یہ سارا ڈرامہ تو نے کھیلا ہے، تو ہے سارے۔ آواز دھیرے دھیرے معدوم ہو گئی۔ شاہمیر نے دوسرے منزل پر آ کر فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اطلاعی گھنٹی ہمیشہ خراب ہی رہتی تھی۔ وہ عورت شانیل کو اٹھائے باہر آئی۔ وہ اچھے کپڑوں میں تیار شیار تھا۔ شاہمیر اچھی طرح جانتا تھا وہ سارا دن اس عورت کے بچوں کے ساتھ انہی کا سہولیہ بنائے گھٹنوں کے بل رینگتا رہتا، بلکہ اب تو وہ پلنگ یا کرسی کا سہارا لے کر کھڑا بھی ہونے لگا تھا۔ ہاں، شاہمیر کے آنے سے ذرا پہلے وہ شانیل کو اچھی طرح تیار کر دیتی تھی۔ پارک میں آ کر وہ ہمیشہ کی طرح خوش ہو گیا۔ رنگ برنگے پھولوں، اڑتی چڑیوں اور پھر کھیلتے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو کر اس طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ لیکن اب وہ پروم میں نہیں ٹک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا شاہمیر اسے گھاس پر چھوڑ دے۔ یار، کوئی کیڑا کاٹ لے گا۔ لیکن وہ منہ بس اوڑنے لگا تو شاہمیر کو اسے پروم سے نکالنا ہی پڑا۔ اس کی گیند اور کھلونے نکال کر ارد گرد رکھے، خود پاس ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بس یہ تھا کہ پہلے کی طرح اپنی کسی سوچ میں نہیں ڈوب سکتا تھا۔ اسے بچے کی طرف توجہ دینی تھی، جو کبھی یہاں تو کبھی وہاں لپکتا۔ زندگی بھی کیا کیا کھیل کھیلتی ہے۔ اس کی ذہنی رو ذرا سی بھٹکی۔ بڑے بڑے ظلماں ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ زوم؟ کس بات کا زوم؟ اختیار؟ کیسے اختیار؟ بے اختیاری ہی بے اختیاری، بے بسی ہی بے بسی۔ کچھ بھی تو اپنے اختیار میں نہیں، وقت کے دھارے پر خس و خاشاک کی طرح بہتے جا رہے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا، میری ذات ذرہ بے نشاں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا، وقت کی بساط پر شطرنج کے مہرے ہیں ہم، ازل اور ابد کے درمیان کٹ پتلیوں کا کھیل ہیں ہم۔ کیا ہے ہم؟ ہیں بھی یا مما، وہ بلو آئیز والا بیبی؟ اس پکار پر وہ بری طرح چونکا۔ دونوں بچے گھٹنوں کے بل شاہنیل کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ اسے متوجہ دیکھ کر عادل نے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو انکل۔ شاہمیر نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ نظروں نے دور کھڑے بچوں کی ماں کو فوکس کیا تھا، پھر بھی اس نے محتاط انداز میں پوچھا، کس کے ساتھ آئے ہو؟ مما کے ساتھ، عادل نے شاہنیل کا کھلونا بجاتے ہوئے بتایا۔ اور پاپا؟ شاہمیر کی نگاہیں اب بھی ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آتے، مما لے کر آتی ہیں ہمیشہ، جواب عمر نے دیا۔ شاہمیر نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی غیر نہیں، اس کے اپنے تھے۔ شاہمیر کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے آہستگی سے اپنا کانپتا ہاتھ عمر کے سر پر رکھا۔
तुम्हारे पापा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। दादों के पास गांव जाते हो? वो अपने सवाल पर खुद ही चटपटा गया। उमर ने भी उसे कुछ हैरत से देखा। आपको कैसे पता हमारी दादों गांव में रहती हैं? हाँ, वो एक पल को गड़बड़ाया। अक्सर बच्चों की दादों गांव में होती हैं ना, इसलिए। लेकिन अब वो हमारे पास आ गई हैं। आदिल जल्दी से बोल उठा। बहुत स्वीट हैं, हर रात कहानी सुनाती हैं। कौन सी? शामिर ने बेख्याली में पूछा। एक गुम हो जाने वाले बच्चे की। उसकी दादों कहाँ रहती हैं? उमर ने सवाल किया। वो जो कहानी में उलझ गया था चौंका। उसकी दादों वो नहीं है। कहते कहते रुक गया। न जाने किसने चाबक सा मारा था। अपने लिए तो माँ को मार ही चुके, अब क्या अपने बच्चे को भी हर रिश्ते के लिए तरसाओगे? वॉइस देर हो रही है। हीरा उनके करीब चली आई तो जवाब अधूरा रह गया था। अस्सलाम वालेकुम। वो एहतरामन खड़ा हो गया। ओह, आप? हीरा उसे पहचान गई थी। उस दिन बहुत जल्दी चले गए। जी। उसने संभल कर नजरें उठाई। ये बच्चे तो आपके बेटे के दीवाने हैं, घर जाकर भी इसकी बातें करते रहे। उमर, आदिल, शाम गहरी हो रही है, अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी। वो दोनों बामुश्किल ही उठे। अंकल, आपका बेबी दुनिया का बेस्ट बेबी है। जाते जाते आदिल ने कहा तो शामिर मुजमिल सा मुस्कुरा दिया था और अपने आप से कहा, और इसका बाप दुनिया का सबसे बुरा बेटा है। उसने नीचे बैठकर शानील के खिलौने इकट्ठे करने शुरू किए, मगर उताकर सब छोड़ दिया। क्या मैं इसे अकेले नहीं पाल सकता? क्या रिश्ते इतने ज़रूरी? ताहिर महमूद की तबीयत अजीब सी हो गई थी। या तो वो कुछ बड़बड़ाता रहता या दाढ़ी के बाल खुजाते शाहमीर को खूंखार निगाहों से घूरता। उसकी ज़िंदगी में यह मकाम सरासर शाहमीर की वजह से आया था। वो अक्सर उसे ऊंची आवाज़ में गालियाँ देता, जिसे शाहमीर अनसुनी कर देता। उसने चाहा कि किसी नाई को बुलवाकर उसकी दाढ़ी बनवा दे, मगर ताहिर ने नाई को गालियाँ देकर भगा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने उंगली उठाकर शामिर से कहा, वरना आज मैं इस शानदार घर के खूबसूरत बेडरूम में बैठा होता। अब इस शानदार घर के खूबसूरत से बेडरूम को भूल जाओ, अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचो। शामिर ने इत्मीनान से कहा। क्या सोचूं? सब कुछ हाथ से निकल गया। ताहिर ने तासुब से दोनों हाथ मले। ताहिर, वो उसके सामने सोफे पर आ बैठा। अब हम कुछ सीरियस बात कर लें। कैसी बात? ताहिर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मैंने ये तुम्हारी दिन रात की बकवास बहुत सुन ली। अब संजीदगी से, बगैर जज्बाती हुए बताओ कि तुमने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है। मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊँगा। मैं बेहतर नौकरी की तलाश में हूँ। मुझे सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजारनी। अब तो जैसा भी है, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, मगर कब तक? मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? ताहिर बगैर पलके झपकाए उसे देखता रहा। वो क्या करेगा? उसे अपना मुस्तकबिल भयानक दिखाई दे रहा था। मैं क्या करूँगा? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। शामिर को इस खौफज़दा इंसान पर तरस आया था। ताहिर, तुम्हारे कोई रिश्तेदार, बहन भाई कोई तो होंगे? मैं? ताहिर ने इज़्तिरारी अंदाज में अपनी दाढ़ी खुजाई। सबको छोड़ाया था। शामिर के अंदर बेचैनी सी उतरी। तुमने उन्हें छोड़ा था, ज़रूरी नहीं कि इस मुश्किल में वो भी तुम्हें तन्हा छोड़ दें। प्लीज़ उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस कुछ तो बता दो। ताहिर उसका चेहरा देखता रहा, फिर एकदम रो पड़ा। कोई नहीं आएगा। मैं जानता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर किसी को कुछ नहीं दिया। अब कोई मेरे लिए क्यों आएगा? शामिर बेबसी से उसे देखता रह गया। वक़ारुल हसन का फ़ोन आया था और पहले ही सवाल ने मेहरुनिसा को बदमज़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, एमन की तबीयत कैसी है? मैं उसकी सेक्रेटरी लगी हूँ, जो पल पल उसकी बीमारी की खबर रखूँ। वो अच्छी तरह जानती थी। अभी कुछ लम्हे पहले उन्होंने एमन से बात की होगी। ठीक है। उन्होंने बदिक्कत अपना लहजा नॉर्मल रखा। एमन के साथ हादसा हुआ था। हर तरफ एमन एमन होने लगी थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही। अल्लाह, इनको वहाँ बैठे इल्हाम होने लगा। अजीब ही मोहब्बत है बाप बेटी की। बहुत चुप हो गई है। कई बातों के जवाब में बामुश्किल एक ही जवाब मिलता है। देखो, वो इस वक्त एक माँ की कमी महसूस कर रही होगी। तुम आती जाती रहा करो, गोया इसके दरबार में हाजिरी लगाती रहूं कि माँ तो उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। उसे कुछ दिनों के लिए घर ही ले आओ, बहनों के साथ उसका दिल बहल जाएगा। मेहरुनिसा का दिल चाहा अपना सर पीट ले। मैंने कहा था, अव्वल तो वो खुद आना नहीं चाहती, उसने मना कर दिया। दूसरा तारिक आया हुआ है, अच्छा नहीं लगता। मेहरुनिसा ने चबा चबा कर कहा। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा ऐसा करो, उन्हें खाने पर बुला लो। मेहरुनिसा का दिल चाहा सामने वाली दीवार से सर टकरा दें। 10 मिनट की कॉल में उन्होंने एक लफ्ज़ भी मेहरुनिसा को बोलने नहीं दिया था। इस घर के बारे में नहीं कहा। वो फ़ोन बंद करके बुड़बुड़ाती रही।
کیا ہوا؟ ڈیڈی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا؟ جب ان کی بڑبڑاہٹ بند نہ ہوئی تو اپنے کام میں مصروف بابر کو پوچھنا پڑا۔ توبہ، میری ایسی جرأت کہ تمہارے باپ کی کسی بات سے اختلاف کروں؟ اس مہارانی کو جا کر کھانے کا کہہ آؤ۔ وہ تلملاتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کس مہارانی کو؟ بابر نے کچھ حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ وہی تمہارے باپ کی لاڈو، ایمن مہارانی۔ امی پلیز، پتہ نہیں کیسا جادو ہے، ہر کسی کو اس کی ہمدردی کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ اب کہہ آؤ تمہارے باپ نے فون کر کے پوچھ لینا ہے۔ بابر ہنس دیا۔ کچھ دیر میں چکر لگاؤں گا تو کہہ دوں گا۔ ہاں تم بھی روز ہی حاضری لگایا کرو۔ وہ چڑھ کر اٹھ گئی تھی۔ اندر آتی جوجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ لگتا ہے یہاں پہلے ہی کچھ گرما گرمی چل رہی ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ بابر نے فائل ایک طرف گھسکا دی تھی، خود اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھا چھٹی کا دن ہے، آپ کے ساتھ ایمن کی طرف ہو آؤں گی۔ رہنے دو، میں انہیں کھانے کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ یہ اچھا ہے، گھر سے نکل کر ایمن بھی بہل جائے گی۔ آہستہ۔ بابر نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ جاتا ہوں تو مومو کو ذات لگا کر 2-4 اچھی سی ڈشز بنا لو۔ طارق اسے لان میں ہی مل گیا تھا، کچھ پریشان الجھا ہوا۔ ایمن کہاں ہے؟ سلام دعا کے بعد بابر نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بس مزاج ذرا۔ وہ کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گیا۔ بابر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا بھی تھا اور تھوڑا برہم بھی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گمسم رہتی ہے۔ موڈ ہوا تو بات کر لی ورنہ گھنٹوں چپ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی ہے، کبھی راتوں کو چیختی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں طارق بھائی، وہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر یہ سب کچھ کسی اور طرح ہوتا تو اور بات تھی۔ اب وہ ہر چیز کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ کم از کم بابر کی سمجھ میں تو یہی آیا۔ پتہ نہیں یار، ہے تو تیری بہن، پر میں نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ جس دن سے شادی ہوئی ہے اس کا عجیب ہی رویہ دیکھ رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی طارق کے لبوں پر شکوہ آ گیا۔ بابر بری طرح شرمندہ ہوا۔ یہ طارق ہی تھا جو سب کچھ سہ گیا، کوئی اور ہوتا تو… پلیز طارق بھائی، میں سمجھاتا ہوں اسے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس مرحلے پر آپ کو ہی تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ بس وہ بچپن سے کچھ ایسے حالات کا شکار رہی، اس کی اپنی ماں تو رہی نہیں، امی نے بھی اس کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں رکھا، بس اس کا مزاج کچھ ایسا ہی بن گیا۔ پھر ڈیڈی بھی باہر چلے گئے تو… او یار، میں نے کب تجھ سے وضاحتیں مانگی، وہ تو بس منہ سے نکل گیا۔ تو چھوڑ، چائے شربت؟ بابر کو شرمندہ دیکھ طارق نے بات بدلی۔ کچھ نہیں، امی نے آج رات آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ میں تو حاضر ہوں، اپنی بہن سے تم خود بات کر لو۔ جی۔ بابر کچھ اور شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ایمن کمرے میں مکمل اندھیرا کیے پڑی تھی۔ بابر نے ساری لائٹ جلا دی۔ اوہ پلیز، وہ دونوں بازو آنکھوں پر رکھ کر چیخ اٹھی۔ ایمن؟ وہ بابر کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اپنا حلیہ دیکھو۔ اس کے فہمائشی لہجے پر وہ لب چبانے لگی۔ حادثے زندگی میں ہو جاتے ہیں، انہیں اس طرح روک کون بناتا ہے؟ یہی میں کہتا ہوں۔ طارق بھی چلا آیا تھا مگر اپنا موبائل فون اٹھا کر چلا گیا۔ تمہیں صرف اپنا احساس ہے، طارق بھائی کو دیکھو، گھر کی طرف توجہ دو۔ مصروف ہوگی تو خود بخود ذہن بڑھ جائے گا، یوں اندھیرے کمرے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤ گی۔ کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے۔ بابر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رونے والوں کے ساتھ کوئی کب تک رو سکتا ہے؟ دکھ چھپا کر مسکرانا سیکھو، زندگی تو اسی طرح گزرے گی۔ اسے اپنے لیے بوجھ نہ بناؤ، آسانیاں ڈھونڈو۔ جی گڈ گرل، آج رات کے کھانے پر بلانے آیا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ ضرورت ہے، ڈیڈی نے کہا ہے باہر نکلو گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ پلیز، جس دن موڈ ہوا میں خود چلی آؤں گی، آج رہنے دیں، میرا جی اچھا نہیں، اس نے قدرے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بابر نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا پھر باہر نکل گیا۔ شاید اسے لگا اصرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی بیگم نے تو صاف انکار کر دیا، اس نے باہر آ کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو طارق ہنس دیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ چلیں پھر کبھی صحیح، اب گھر جا کر امی کی ڈانٹ سن۔ وہ آخری جملہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ایمن، آج کڑی چاول تو کھلاؤ۔ بہت دیر تک ایمن کا جائزہ لینے کے بعد طارق نے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ کب سے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے دونوں ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ طارق نے سارے چینل گھما ڈالے، کہیں بھی اس کی نظروں کے زاویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، یہاں تک کہ طارق کو لگنے لگا اس کے پاس ایمن جیتی جاگتی ایمن نہیں، اس کا بت استادہ ہے۔ تبھی گھبرا کر اس نے ایمن کا کندھا ہلاتے ہوئے کڑی چاول کی فرمائش کر دی۔ کہہ کر آتی ہوں۔
وہ تنویمی کیفیت میں کھڑی ہو گئی۔ کہنا نہیں، مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانے ہیں۔ طارق دانستہ اسے مصروف کرنا چاہتا تھا۔ بنا دیتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ سغرا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم ہٹو، میں بناتی ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں بی بی، میں بنا دیتی ہوں۔ سغرا نے کہا تو اس نے ہاتھ سے ہٹنے کا اشارہ کیا، اور جب کڑی چاول سامنے آئے تو طارق کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس گھلے بیسن کو جس پر لال مرچیں تیر رہی تھیں کڑی کہے یا اس ملغوبے کو چاول۔ زبردست! اس نے دل پر جبر کر کے کھانا شروع کیا، جبکہ ایمن نے پہلے نوالے کے بعد ہی چمچ رکھ دیا۔ اب وہ طارق کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ذائقہ برا نہیں۔ واہ کیا بات ہے! لگتا ہے تم نے کڑی پہلی بار بنائی ہے، مگر کوشش بری نہیں۔ وہ جتنا طارق کو دیکھ رہی تھی، وہ بیچارہ اسے راضی کرنے کے لیے اتنی ہی تعریفیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایمن کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ حیرت جھنجھلاہٹ میں، جھنجھلاہٹ خجالت میں، اور خجالت غصے میں ڈل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ طارق کے سامنے سے کھینچ لی۔ وہ چمچ بھر رہا تھا، میز پر چاول بکھر گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ طارق کو جھنجھلا گیا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ کھانا ہے، یہ کڑی، یہ چاول، یہ کھانے کے قابل ہیں؟ اس نے چمچ طارق کے ہاتھ سے کھینچ کر پلیٹ میں پڑھا۔ ایمی کیا ہو گیا ہے؟ میں تو… اگر کھانا برا ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں یہ پلیٹ اٹھا کر دیوار میں نہیں مارتے؟ اس نے چاولوں سے بھری پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ اگر ایسا کھانا کوئی میرے سامنے رکھے تو میں اس کا سر پھاڑ لوں۔ کیوں خود کو اتنا اچھا ثابت کرتے ہیں؟ کیا آپ انسان نہیں، فرشتہ یا کوئی دیوتا ہیں؟ وہ بیچارہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ چیختی چلاتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ ایک طرف سغرا پانی کا جگ ہاتھ میں لیے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بڑی ہی الٹی عقل کی ہے، طارق تھوڑی دیر بعد سنبھلا۔ نوکروں کے سامنے خجالت محسوس ہوئی تو بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ سغرا کو ہنسی آ گئی۔ ایسی لڑکی پہلی بار دیکھی جسے شوہر کچھ نہ کہے تو ناراض ہو جاتی۔ ہوتا حمید تو ہڈیاں سینک دیتا۔ وہ جگ رکھ کر نیچے بکھرے چاول اکٹھے کرنے لگی۔ طارق نے کھانا باہر کھایا، 1-2 گھنٹے ایک پرانے دوست کے ساتھ گزارے۔ واپس آیا تو وہی اپنی مخصوص جگہ یعنی سیڑھیوں پر موجود تھی۔ یار کیوں ڈرانے کا ارادہ ہے؟ رات کو یوں کھلے بالوں کے ساتھ کیوں بدرو لگ رہی ہو؟ ایمن خاموشی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ سر ٹھنڈا نہیں ہوا سرکار کا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، اور تم نے؟ طارق تھوڑا شرمندہ ہوا، شاید وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بیٹھو نا، اتنی خوبصورت رات ہے، تھوڑی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ایمن نے کہا لیکن گئی نہیں۔ طارق نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو ذرا لڑکھڑا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی سعادت مندی پر مسکرا دیا۔ بیوی کو ایسا ہی فرما بردار ہونا چاہیے۔ تب آپ کو تو مایوسی ہی ہوئی۔ نصیب کی بات ہے۔ وہ ایک سر آ بھر کر بولا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر دیکھنے لگا۔ اس کے سانبلے ہاتھ میں ایمن کا ہاتھ چاندی سے ڈھلا لگتا تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے ایمن کی ہتھیلی پر انگلی سے لکیر کھینچی۔ اتنے نرم، اور ایمن نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا اور چادر میں چھپا لی۔ کیا ہوا؟ طارق نے تعجب سے اس کی سمت دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ جب بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا وہ یوں ہی کترا جاتی۔ کچھ نہیں۔ اس کی پیشانی پر ارک ندامت چمکنے لگا۔ کیا بتاتی کہ اس ہاتھ کو وہ گھنٹوں اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہتا تھا، کبھی لبوں سے لگاتا، کبھی اپنے گال پر رکھتا۔ یار تیرے ہاتھ میں جادو ہے، جادو۔ بندے کی نس نس میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے، جی کرتا ہے کہ… وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں۔ طارق لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیا ہے مالک؟ یہ بیوی ہے یا بندہ؟ یہ بیوی ہے یا بند کتاب؟ کسی طرح کھلتی ہی نہیں۔ شوہر ہوں مگر مجھ سے یوں بھاگتی ہے گویا غیر ہوں۔ کتنا کچھ کرتا ہوں کہ کسی طرح خوش ہو جائے، پر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ایک تو اچھا تھا سدرا کی بہن سے شادی کر لیتا، 2 کپڑوں میں خوش ہو جاتی۔ چاچی نے کہا بھی تھا۔ میں نہ جانے کہاں سے وقار بھائی کی باتوں میں آ گیا۔ کم بخت خوبصورت بھی تو اتنی ہے، دل بے ایمان ہو گیا۔ کیا معلوم تھا گن کوئی بھی نہیں، اور کتنا اس کے لیے کروں۔ اس نے تو خوش نہ ہونے کی قسم ہی کھا لی ہے۔ پر چلو، یہ شہر کی لڑکیوں میں عقل کم ہی ہوتی ہے، پر پھر عمر بھی کم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ ہی جائے گی۔ چاچی کہتی تھی 1-2 جواک ہوئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹھیک ہونے بھی لگا تھا، پر اللہ نے… شکوہ نہیں طارق یار، اللہ پھر مہربان ہوگا۔ اٹھ بندے، اب یہ گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی ہے۔ وہ طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ پتہ نہیں سو رہی تھی یا نہیں۔ وہ کپڑے بدل کر دوسری طرف لیٹ گیا۔
کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ کمرے میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ ایمن نے آہستگی سے کروٹ بدلی۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نہ جانے اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے۔ اس پورے عرصے میں ایمن نے ایک بار بھی طاہر کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ اسے اپنے اندر مار چکی تھی۔ کیا میں اسے نفرت کرنے لگی؟ اس نے بس ایک بار ہی خود سے اس دن سوال کیا تھا جس دن شاہمیر اس سے ملنے آیا تھا۔ نہیں، وہ میری نفرت کے قابل بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف طارق کو سوچ رہی تھی، دن رات، ہر پل، ہر لہجہ، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کا پیار، اس کی جدوجہد، اور جتنا سوچتی اپنے آپ ہی ندامت ہونے لگتی۔ اس نے نیم تاریکی میں طارق کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی نیند بچوں کی طرح معصوم اور پرسکون تھی۔ کم از کم ایمن نے تو یہی دیکھا۔ وہ ہمیشہ اتنی ہی گہری اور پرسکون نیند سوتا۔ شاید جن کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ ایسی ہی نیند سوتے ہیں۔ اس نے طارق کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر پہلے ہی کھینچ لیا۔ کروٹ بدل کر تکیہ سر پر رکھ لیا۔ اس کی سسکیاں تکیے میں گم ہو رہی تھیں۔ ایمن، میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے گاؤں نہ چلیں؟ آج ایمن کا موڈ اچھا تھا۔ کم از کم وہ بات بے بات رو تو نہیں رہی تھی اور طارق کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی تھی۔ ایمن نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی، لوگ تبدیلی آب و ہوا کے لیے مری سوا جاتے ہیں۔ ہم گاؤں جائیں گے، چاچا چاچی بھی خوش ہو جائیں گے۔ مجھے تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ تمہاری مرضی۔ طارق بدمزہ ہوا۔ ساتھ ہی اس نے سوچا، اسے ہر بات میں تمہاری مرضی والا کلیہ چھوڑنا ہوگا۔ آخر وہ میری بیوی ہے، اس کے لیے میری مرضی مقدم ہونی چاہیے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ وہ یوں متذبذب سے اسے دیکھنے لگی جیسے بتانا نہ چاہتی ہو۔ کہاں جانا ہے؟ طارق نے دوبارہ پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، مجھے گاڑی کی چابی دے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایمن، ابھی کچھ کسر باقی ہے؟ طارق کو واقعی غصہ آ گیا۔ ضروری نہیں کہ حادثے بار بار ہوں۔ میں نے کہا نا میں لے جاؤں گا۔ ضد مت کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ، طارق نے قدرے تحمل سے کہا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بے اعتباری کی تو کوئی بات نہیں۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ وہ تذبذب میں تھی۔ طارق کھڑا ہو گیا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ گئی۔ وہ ڈاکٹر مریم کے کلینک آئی تھی۔ ایک تو وہ پڑوسی تھی، دوسرا انہیں بات اچھی طرح سمجھا سکتی تھی۔ انہوں نے ہمدردی سے اس کی ساری بات سنی۔ طارق باہر ہی تھا۔ چیک اپ، ٹیسٹ رپورٹس کل ملیں گی۔ پلیز ڈاکٹر مریم، آپ میری ہیلپ کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات طارق کو پتہ چلے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ایمن نے ملتجی انداز میں کہتے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کرو ایمن، میں رپورٹس گھر لے آؤں گی، انہوں نے تسلی دی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ طارق نے واپسی پر پوچھا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ کھانا باہر کھائیں؟ ایمن، میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قصدن مسکرائی اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو زبردستی سے ہی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایمن، ایسے ہی مسکرایا کرو، زندگی میں بہت کچھ چھن جاتا ہے، اس کا سوگ اس طرح نہیں مناتے۔ اور ایمن کی مسکراہٹ بادلوں میں چھپ گئی۔ پلیز ڈرائیونگ پر توجہ دیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔